یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین کرام السلام علیکم. میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی بدھ بارگاہ سے. ٹائم ٹی وی اپنے دیکھنے والے ناظرین کے لیے مسلسل بدھ کی بارگاہ سے یہ پروگرام ہر ہفتے اب تک لے کر آتے ہیں، اور آپ مسلسل مختلف آنے والے زائرین جو کہ مسلسل یہاں آتے ہیں بدھ کی بارگاہ میں، اپنے اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ کب سے اس مقام پر اس بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا معجزات اور ان کی کیسے دعائیں یہاں پر قبول ہو جاتی ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے. بدھ کی بارگاہ ایک بہت ہی مقدس مقام ہے. یہ خاص تحفہ ہے پاکستان میں کراچی والوں کے لیے. آنے والے تمام زائرین جو کہ یہاں مسلسل آتے ہیں انہیں اس بارگاہ کا پتہ ہے. وہ کہتے ہیں خاص اذن ہوتا ہے اس بارگاہ میں آنے والوں کو جو کہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں. جو لوگ 30 سال سے آ رہے ہیں، کوئی 20 سال سے، کوئی 10 سال سے، کوئی مسلسل آ رہا ہے اور اپنی تمام حاجات پوری کرا رہا ہے. یہ وہ خاص بارگاہ ہے جہاں سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی. آئیے جانتے ہیں مختلف مومنین سے ان کی تمام جو کہ حاجات کا سلسلہ ہے اور جو یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے ہم سے. آئیے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے ان کے دل کا حال جانتے ہیں کہ وہ مسلسل اس بارگاہ میں آتے ہیں تو ان کو کیسا دلی سکون محسوس ہوتا ہے اس بارگاہ میں آنے سے. آئیے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ آئیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. ہم اس وقت موجود ہیں بارگاہ بدھ پہ، اور اس وقت مسلسل زائرین کا سلسلہ ہے آنے والوں کا جو کہ بدھ کی بارگاہ میں اسپیشل بدھ کے اس میں آتے ہیں. تو ہم بھی موجود ہیں کیونکہ بدھ کا دن ایک خاص مخصوصی ہے اس بارگاہ میں، کیونکہ امام موسی کاظم علیہ السلام سے منسوب ہے. ہمارے ساتھ اس وقت مسز کاظمی ہیں جو کہ بدھ کی بارگاہ میں مسلسل یہاں پر آتی ہیں. پوچھتے ہیں کب سے آپ یہاں پر بارگاہ میں آ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سے کافی عرصہ کا، تقریباً 25-30 سال تو ہو گئے ہیں، اور جب بھی جس حاجت کے لیے آئی ہوں مولا نے میرے قبول کی ہے. ماشاءاللہ 25-30 سال. ہاں تقریباً. جس بھی پہلے بھی شروع میں آئی، پھر اور بھی میرے کچھ ایسے جو دوسرے بھی ہیں ان کے لیے بھی آئی ہوں، وہ بھی میرے ساتھ آئے ہیں، ان کی بھی حاجتیں پوری ہوئی ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ خاص بارگاہ ہے، کچھ ایسے خاص کرم ہے. دل کو لگی ہوئی جب انسان آتا ہے دل سے کہیں بھی مانگے بیٹھ کے تو وہ قبول ہوتی ہے. تو لیکن مطلب آپ گھر سے بیٹھ کے، میں سمجھتا ہوں کہ تسبیح تو آپ گھر پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک الگ جذبہ ہوتا ہے. پھر سب لوگ ایک ماحول بنا ہوا ہے، بالکل ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. دل کو آپ کو سکون ہے. بالکل بالکل. یہاں آ کے نماز پڑھیں، سب کچھ کریں تو دل سے نکلتی ہے جو بھی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. بالکل بالکل. مولا کے توسل تو ماشاءاللہ سے دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے آپ یہاں پر 25-30 سال سے آ رہی ہیں. جب بھی کوئی ایسا کچھ ہوتا ہے تو میں یہاں ضرور آتی ہوں. اچھا. ہاں، اور مولا مجھے پوری کرتے ہیں. پروردگار میرے توسل سے سب کی کریں اور سب کے توسل سے میری. لوگ بولتے ہیں 7 بدھ کے لیے، آپ 7 بدھ کے لیے. میں سمجھتا ہوں آپ 7 بدھ کے لیے نہیں کریں، آپ ریگولر کریں، آپ کا بدھ کا دن لکی ہو جائے گا. بالکل بالکل. ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اپنی منت کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو 7 بدھ مستقل جاؤ، پوری ہوتی تو پھر دوبارہ 7 بدھ آتے ہیں. یہ ہے اس طریقے سے. بہت آپ کا شکریہ، بہت بہت تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ اس وقت گل امین صاحب ہیں، اور جو کہ اس بارگاہ کے خادم بھی ہیں ایک طرح سے، اور مسلسل مولا کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو آئیے جانتے ہیں کہ جب یہاں پہلی دفعہ آئے تو کوئی کسی نے بتایا تھا یا خود انہیں پتہ چلا تھا، کس طریقے سے یہاں پر آنا ہوا اور یہاں کے خادم بھی بن گئے. تو یہ خاص کیونکہ اس بارگاہ میں بغیر بلاوے کے، بغیر اذن کے کوئی نہیں آ سکتا، اور خاص ڈیوٹی مل جائے تو ایک بہت بڑی بات ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی بس شروع میں تو خیر ہم نے بچپن میں ہم سنتے تھے کہ یہاں پہ آنا پڑتا ہے، اور 7 بدھ تک جو آتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہوتی ہے. تو ہمیں تو خیر ان چیزوں کی وہ نہیں تھی، چھوٹے تھے اس وقت. تو جب عمر ہو گئی اپنی تو بس مالک نے کسی کے ذریعے یہاں پہ ہمیں جو ہے بٹھا دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اس طرح سیکیورٹی کے حوالے سے ڈیوٹی وغیرہ کریں. تو میں بہت خوش ہوا
کہ اس وقت اس عمر میں جو ہے مجھے مالک نے یہاں پہ ڈیوٹی کے لیے جو ہے قبول کیا ہے. تو مجھے 7-8-9 سال ہو گئے الحمدللہ میں یہاں پہ باقاعدہ جو ہے اپنی جو میری جاب ہے وہ بھی سیکیورٹی کی ہے. تو سیکیورٹی کی میں 10-11-12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے پھر میں جو ہے یہاں پہنچتا ہوں اور باخوشی دنیا جہان کے سارے کام چھوڑ کے میں یہاں آتا ہوں اور ڈیوٹی سر انجام دیتا ہوں. میں یہاں زائرین کی خدمت کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت بڑا سلسلہ ہے، کیونکہ ایک امام کے اس بارگاہ میں آ کر ڈیوٹی دینا یہ ہر کسی کے لیے نصیب میں نہیں ہے. صحیح ہے، کچھ خاص. جی بالکل، ہمارے لیے تو یہ اعزاز ہے. ہمارے لیے تو بس ہو سکتا ہے کسی کی دعا ہمیں جو ہے لگ گئی ہو اور ہمیں یہاں پہ جو ہے ڈیوٹی ملی ہے. اچھا، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہاں سے جو مطلب جو اس بارگاہ میں آتا ہے تو جو پہلے جو کربلا نہیں گیا، مطلب کاظمین نہیں گیا، تو میں نے یہ بھی بات آزمائی ہوئی بھی ہے اور میری خود کی بھی، کیونکہ میں مسلسل خود زیارتوں پہ جاتا ہوں تو میں یہاں سے دعا کر کے جاتا ہوں تو میری اللہ کا شکر ہے دعا پوری ہوتی ہے. ایسا ہے کہ یہاں سے ڈائریکٹ آپ کربلا بھی بہت سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ جاتے ہیں. جی بالکل، میرے ساتھ خود ایسا ہوا ہے کہ میری مطلب ہے کہ خواہش تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ہے ہر پل انسان کی خواہش یہی ہے. اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ میری ایک بہن ہے، مولا اس کو زندگی دے، مولا اس کو سب سے زیادہ جو ہے صحت دے. تو انہوں نے جو ہے وہ میرا ذریعہ بنا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور صرف ایک تصویر اور پاسپورٹ کی کاپی وہ بھی میں نے واٹس ایپ سے دی تھی. تو وہی میرے لیے ذریعہ بنا جس کے لیے میں پل پل دعائیں کرتا ہوں. اور جب یہاں آیا ہوں تو مالک نے میرا نصیب کھولا اور یہ میری خواہش یہیں سے پوری ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس یہ سلسلے اللہ آپ کے اسی طرح یہ خدمت آپ کی جاری رہے اور مولا اپنی ڈیوٹی آپ سے کراتے رہیں اور آپ کی تمام مشکلوں کو حل کرتے رہیں. ہمارے لیے بھی دعا کریں، قائم ٹی وی کے لیے بھی دعا کریں کہ یہ سلسلہ جاری رہے. جی، اس وقت ہمارے ساتھ نسیم فاطمہ صاحبہ موجود ہیں جو کہ بدھ کی بارگاہ میں مسلسل آتی ہیں اور زیارتوں کا سلسلہ ان کا جاری ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ بدھ کی بارگاہ میں کب سے یہاں آ رہی ہیں اور کیا سلسلہ ہے جو ان کو یہاں تک لے کر آیا. یہ بارگاہ بڑی عقیدت والی ہے اور بہت یہاں پہ حاجتیں لوگوں کی کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، یہاں حاجتیں ان کی پوری ہوتی ہیں اور مولا باب الہوائی سب کی حاجتیں پوری کرے. آپ بھی مسلسل یہاں آ رہی ہیں تو پہلی دفعہ جب آپ آئی تھی تو کوئی خاص دعا تھی یا کسی نے بتایا تھا، کچھ ایسا تھا؟ بس کسی نے بتایا تھا یہاں پہ، وہ بی بی جان کا جو بتایا تھا. جی بی بی جان تھی یہاں پر. جی بی بی جان تھی، ان کا بتایا تھا کہ ان کو خواب کوئی آیا تھا تو وہ فوراً ان کے بیٹی نے کچھ ٹکٹ وغیرہ کرا کے یہاں کا کرایا تھا. یہ تھا شاید میرے خیال. جب سے آپ ماشاءاللہ سے 20-22 سال سے آئی؟ ہاں، چھوٹ بھی جاتے ہیں بعض لیکن پھر بھی کوشش کرتی ہوں میں یہاں پہ آؤں. چلے، مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ اسی طرح آتی رہیے اور آپ کو مولا صبر دیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک بیٹے کا بیٹا تھا وہ شہید ہو گیا، لیکن نہیں، مولا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کریں اور آپ کو صبر دیں. خاص طور پہ آپ بہت شکریہ آپ کا بہت بہت. جی، ہم اس وقت بدھ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور ابھی بات کر رہے تھے نسیم فاطمہ صاحبہ سے کہ وہ یہاں پر مسلسل آ رہی ہیں. آئیے، اور ہمارے ساتھ اور لوگ بھی موجود ہیں. تو بدھ کا دن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہاں آتا ہے ان کے لیے خاص دن ہو جاتا ہے. تو بھائی سے ایک جستجو رہتی ہے کہ رات میں کیا نام ہے آپ کا یہاں پر آنا ہے اور حاضری دینی ہے. تو ایک اچھا دن ہوتا ہے اور پھر ایک منسلک جب ہو جاتے ہیں اس دن سے تو تمام چیزیں بھی کچھ باب الہوائی کے صدقے سے اس دن کے ساتھ ہی جڑ جاتی ہیں کچھ. اچھا موئز، میں بھی مجھے کچھ ایسا ہے کہ مجھے ابھی ایک صاحب بات ہو رہی تھی اس سے، تو وہ کہتے ہیں خاص بلاوا ہوتا ہے، مطلب یہاں پر آنے کے لیے خاص بلاوا ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں آتا. ابھی ایک سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ لیں گے میں کتنی دفعہ یہاں آیا اور مجھے یہاں کا ایڈریس نہیں ملا اور وہ میں یہاں سے واپس چلا جاتا تھا، لیکن جب مجھے اذن ہوا تب میں آیا. ایسے ہی مسلسل آپ. بے شک پاکوں کی درگاہ ہے، باب الہوائج ہیں. تو جیسے جب بندہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ اس کو یہاں پہ آنے کے لیے حاضری لگا سکتا ہے تو میرے خیال سے اس کی حاضری ہوتی ہے. بے شک، ورنہ بغیر ان کے تو آپ نہیں آ سکتے. ایسا ہی ہے. اور بس مولا اسباب بنا دیتے ہیں، جو بندہ پریشان ہوتا ہے ان کو پتہ ہے کہ اس در سے ہی اس کی مشکل کشائی ہونی ہے تو مولا خود ہی کہتے ہیں وسیلہ بنا دیتے ہیں اور لوگوں کی مشکل کشائی ہو جاتی ہے. بے شک آپ مسلسل ماشاءاللہ سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں تو بدھ کا دن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں آتا ہے اس کا خاص ہو جاتا ہے. تو آپ کا بھی ایسے ہی کچھ خاص ہے؟ ایسا ہی ہے. ہمارے لیے تو مبارک ہی ہے ماشاءاللہ سے. ہر خوشخبری پھر اسی دن سے پھر ٹیگ ہو جاتی ہے نا، کیونکہ جو بھی منت مان رہے ہوتے ہیں تو بدھ سے پہلے ہی یا بدھ کے دن ہی وہ پوری ہو جاتی ہے. میرا نام تاشفین ہے، میں مسلسل آ رہا ہوں
تقریباً کوئی 5واں ہفتہ ہے مجھے. اچھا, کوئی خاص دعا تھی یا کوئی خاص آپ کی وہ تھا کچھ جو یہاں لے کر آئی, آپ کو کسی نے بتایا یا موئز کے ساتھ؟ جی بالکل, موئز بھائی نے ہی بتایا اس بارے میں کہ باب الحوائج ہیں, بالکل کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو تو آپ آئیں, مانگیں, ملتا ضرور ہے. بے شک یہ خاص آپ جگہ پہنچ گئے ہیں, یہ آپ کا بلاوا ہی ہوا ہے سمجھ لیں, کیونکہ جو آتا ہے وہ خاص بلاوے پہ ہی آتا ہے. میں بھی جب پہلی دفعہ آیا تھا اپنے کسی حاجت کو لے کر آیا تھا, اور وہ میری حاجت جب پوری ہوئی, جب سے اپنے 10 سال ہو گئے مسلسل کنٹینیو, میں بھی آندھی آئے طوفان آئے, تو آپ بہت اچھی جگہ ہے. تو آپ کو یہاں پر آ کے کیسا فیل ہوتا ہے؟ مطلب یہ بدھ کے دن کی جو خاص درگاہ ہے اس میں ایک بہت اطمینان, بہت سکون, بہت ایک الگ سی چیز ہے. آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ. جیسے ابھی موئز بھائی نے بھی بولا کہ اس دن کا انتظار ہوتا ہے کوئی خوشخبری کے لیے, بالکل ایسا ہی ہے کہ اس دن کا ہی انتظار ہوتا ہے. اور ایسا حقیقتاً ہے کہ اس دن کے بعد, جہاں سے جانے کے بعد یا پھر اس دن کوئی نہ کوئی خوشخبری ملتی ضرور. جی السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت شکریہ آپ کے چینل کا جو لوگوں کی آرا آپ عوام تک پہنچا رہے ہیں. اور میں پچھلے تقریباً 12-14 سال سے آ رہا ہوں, بس بیچ میں تھوڑا بہت گیپ آ جاتا ہے, اور مولا کے حکم سے, مولا کی مدد سے میری مرادیں تقریباً پوری ہو گئی ہیں. مطلب سے آپ 12-15 سال سے آ رہے ہیں, اور بدھ کا دن آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ انتظار ہوتا ہے؟ اور جی ہاں, شدت سے انتظار ہوتا ہے. ظاہر ہے ایک کسی بھی انسان کی ایک حاجت ہوتی ہے اور وہ بر آئے, اور اس کے بعد تو اس کا اعتقاد اور بڑھ جاتا ہے, اس کا یقین بڑھ جاتا ہے. جی اس وقت ہمارے ساتھ اسد حسین صاحب موجود ہیں جو کہ بدھ کی بارگاہ میں مسلسل آ رہے ہیں. آئیے جانتے ہیں ان سے کہ وہ کتنے عرصے سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. کوئی خاص دعا ہے, کوئی خاص منت ہے جو ان کو یہاں تک لے کر آ رہی ہے, تو آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا ایکسپیرینس ہے. جی السلام علیکم. میں سید اسد حسین زیدی, انجمن شدائے عباس کا نائب صاحب بیاض ہوں, اور میں تقریباً یہاں پہ جو بدھ امام بارگاہ پہ آ رہا ہوں 6-7 سال سے آ رہا ہوں. اور تقریباً یہاں پہ جو جائز حاجتیں مانگی ہے, میرے مسئلہ یہ تھا بہت ہی اولادوں کا, تو آج ماشاءاللہ سے 2 اولادیں ہیں میرے پاس. ایک یہ میرا بیٹا ہے 4 سال کا, اور یہ بیٹی ہے بالی سکینہ 2 سال کی. اور یہ میں تقریباً بدھ کی ہی بارگاہ سے یقیناً یہیں سے ملی ہے. 1.5-2 سال بعد اولاد دی تھی, 2 سال بعد تو جب میں یہاں آیا 7 بدھ 8 بدھ کی ہے. اس کے بعد سے پھر یہ ماشاءاللہ سے انہی کا دیا ہوا ہے, یہ بچے میرے صدقے ہیں دونوں, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آنے کا بہت وہ ہوتا ہے, بدھ کا انتظار, یہ سمجھ لیں کہ بس بدھ کا انتظار کیا جاتا ہے نا, کہ بدھ آئے گا تو پھر چلیں گے. یہ ہے کہ ایک آدھ بدھ اگر گیپ, جی ان کی امی, میری وائف کی امی نے بتایا تھا کہ وہاں جائیں, تو پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر آئے تھے. السلام علیکم, میرا نام امرین ہے, اور میں جو ایک سنی فیملی سے بلانگ کرتی تھی, یہاں آ کر جو مجھے ملا ہے وہ شاید مجھے سنی فیملی میں نہیں ملا, اور مجھے جو ہے وہ اس گھرانے سے دور رکھا جاتا تھا صرف یہ کہہ کر کہ یہ شاید جو ہے وہ غلط ہے, لیکن نہیں, بہت ہی فضیلت والی جگہ ہے. یہاں پر جو ہے یہ بدھ کی امام بارگاہ ہے, وہاں سے بھی میں نے بہت فضائل لیے ہیں, اور یہ جو میرے گود میں بیبی ہے میرا, وہ انہی کی برکتوں سے مجھے دیا گیا ہے. بتانے بھولے کہ میں نے خواب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی اللہ مجھے باقاعدہ پڑھایا گیا. اچھا بیبی بھی کچھ کہنا چاہتا ہے ہمارا, اور یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ علم کو تو جو پکڑ کے بس جھومتے ہیں, غازی عباس سے ان کا کچھ الگ ہی رشتہ ہے, یہ بس دیوانے ہیں. اب ان کا بھی تعارف میں کروانا چاہتی ہوں. آئیے. جناب ہمارے ساتھ ابھی آپ بات کر رہے تھے خاص زائرہ جو کہ مسلسل آ رہی ہیں, اور مولا امام موسیٰ کاظم کے اس در پر وہ اپنی دعائیں پوری کرا رہی ہیں, اور خاص ایک مشن پہ ہیں. مولا نے ان کو خاص سنا اور وہ مذہب چینج کر کے اہل تشیع میں ہو گئیں. تو ان کے ہسبینڈ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, عمار ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کریں گے, کیونکہ وہ بھی ایک خاص ایکسپیرینس کے ساتھ اس در پہ موجود ہیں, اور یہ دونوں ماشاءاللہ سے ایک خاص ایکسپیرینس لے کر اس در پہ موجود ہیں, اور یہ انہیں خاص چنا گیا ہے. تو آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ السلام مدد. جناب سب سے پہلے تو اس میں حر سے لے کے چلوں گا کہ حر کی کوئی شان نہیں تھی, اور نہ ہی ہماری شان ہے, یہ تو مولا کی نگاہ کی شان تھی جو انہوں نے چنا ہے ہمیں.
اور یہ سلسلہ جو ہے مولا خود چنتے ہیں اپنے بندوں کو، اور یہ ایک تسبیح کے دانے ہوتے ہیں وہ اس طرح اپنے مولا جو ہے اپنے بندوں کو تسبیح کے دانوں کے اندر پرو رہے ہیں. صحیح ہے. اور ہمیں ان کے جو حجت ہے اس کا انتظار ہے. صحیح ہے. جو حجت کا ہم انتظار کر رہے ہیں، بس مولا سے یہی دعا ہے کہ ہم جو عبادت ہے، جو حجت کے لیے ہماری تیاریاں ہیں وہ ان تک پہنچ جائے، ہماری ان سے ملاقات ہو جائے. بس یہی ہماری دعا ہے اور یہی میرا مشن بھی ہے اور مولا نے چنا ہوا ہے، بس اس میں لگے ہیں. اچھا، تو ابھی آپ کی مسز بتا رہی تھی کہ آپ ماشاءاللہ سے ایک غیر مذہب سے کنورٹ ہوئے اور ڈائریکٹ اہل تشیع میں آئے، کیوں ایسا خاص کیا؟ یہ بڑی شاندار جرنی ہے میری. 2010 یعنی کہ پہلے میں نے حسین کرنا سیکھا، اس کے بعد ان کے بابا حضرت علی علیہ السلام سے تعلق ہوا، اور پھر جو ہے حضرت علی نے جو ہے حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا جو یہ اتنا ایکسپیرینس ہے اور اتنا علم ہے وہ کیسے ہے؟ تو وہ جو تھا، جب انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے میرا، یہ رسول اللہ کے جو انہوں نے ایک دہن میں میرے ڈالا، زبان سے جو چسوایا، یہ وہ علم ہے. تو میرا ایک دم دماغ روشن ہوا اور میں نے بولا کہ یہ کون ایسی ہستی ہے جو حضرت علی سے بھی زیادہ علم رکھتی ہے. جب حضرت علی سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی تک پہنچے اور پھر جب ان کی زندگی کو پڑھا، رسول اللہ کی زندگی کو پڑھا، رسول اللہ کی زندگی پڑھتے پڑھتے پھر تعارف کروایا رسول اللہ نے اپنے خدا سے. تو یہ سلسلہ جو ہے اس طرح جاری ہوا، اس طرح چلا، اور انہوں نے ہمت دی، انہوں نے سب کچھ دیا، بس ان کا ہی کرم ہے. آپ کی جو مسز ہیں وہ آپ نے اپنا مذہب چینج کیا، ماشاءاللہ سے اہل تشیع میں آ گئے، تو پھر ان سے ملاقات آپ نے ان کو بھی اپنے لے کر آئے، ان کو تعلیم دی آپ نے؟ ان کو دیکھیں، ان کو کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں تھی، صرف مولا سے دعا کری کہ مولا آپ ہی ہیں سب کچھ. جس طرح آپ مجھے راہ راست پہ لے کے آئے، اسی طرح آپ بھی ان کو راہ راست پہ. اور میں نے تو جو ہے شہنشاہ نقوی صاحب کے پاس جا کر کلمہ پڑھا اور ان کو جو ہے وہ کرا. کون سی ایئر میں کی بات ہے؟ یہ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے. اچھا، مجلس میں مین مجلس میں شاید نہیں پڑھایا تھا انہوں نے؟ نہیں، میں ان کے گھر گیا تھا، نیو رضویہ میں جو انہوں نے گھر لیا ہے نا ابھی، تو ادھر گیا تھا میں. اچھا، ماشاءاللہ. اور لیکن ان کو ماشاءاللہ کسی بزرگ نے آ کے خواب میں پڑھایا کہ بیٹا آپ رسول اللہ پہ کیوں رک گئی، علی الولی اللہ بھی تو پڑھیں. پھر 3 مرتبہ انہوں نے کلمہ پڑھایا. تو یہ ایکسپیرینس ہے، ان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑی، بس یہ سلسلہ جاری ہے. اور جب ابھی ہم نے لاسٹ ابھی یہ جو لاسٹ ہمارے گھر پہ مجلس ہم نے کروائی تھی اللہ کے کرم سے، تو ہمارے گھر پہ جو پرچم ہے تو اس کے اندر یہ معجزہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو نام لکھا ہے اس کے اندر خود بخود خون اتر گیا. تو یہ ہمارے گھر کا ایکسپیرینس ہے، ہمارے گھر کا ایک معجزہ ہے، خاص عطا ہے یہ. تو یہ ان کی نگاہ ہے، جو یہ ان کی شان ہے جو انہوں نے ہمیں چنا ہے، ہماری کوئی شان نہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. سلامت رہیے اور آپ دونوں اسی طرح خوش رہیے. آئیے چلیں اندر چلتے ہیں، آپ کو زیارت کراتے ہیں. خاص بدھ کی بارگاہ ہے، خاص ایام ہیں بدھ کے. جو فکر معیشت میں پریشان ہے، مولا روزی پہ لگا دینے. موجود ہوں بدھ کی بارگاہ میں. یہ خاص بارگاہ ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کی، جہاں پر آنے والے تمام زائرین اپنی تمام حاجات پوری کراتے ہیں امام سے، اور ہر بدھ اس بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں. یہ پروگرام ہم قائم ٹی وی مسلسل آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں. جو لوگ دور بیٹھے ہیں اور جو زیارت کرنا چاہتے ہیں تمام کی خاطر یہ پروگرام ہم نشر کرتے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا پر. آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. سردار عماد خان ہمارے ساتھ ہیں اور آئیے سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ آنے والے ہر زائرین کا اپنا ایک الگ الگ ایکسپیرینس ہے جو کہ بدھ کی بارگاہ سے ہے. تو آئیے ان سے تفصیل جانتے ہیں کہ وہ کب سے آ رہے ہیں اور کوئی خاص دعا تھی جو ان کو یہاں تک لے کر آئی. جی سر، آپ بتائیے گا. یہ کہ ہر قسم کی دعائیں مانگتے ہیں. جس طرح ہم سے نماز پڑھنے مسجد جاتے رہتے ہیں کہ پابندی کے ساتھ، اس طرح ضروری طریقہ آپ اپنے منت کے لیے یا کسی دعا کے لیے جائیں. یہاں پر ہم ریگولر
چاہے ہمارے ساتھ کوئی مشکل ہو یا آسانی ہو, ہم یہاں پر ہر بدھ کو امام موسیٰ ابن کاظم علیہ السلام پر حاضری دیتے ہیں. اپنی ہر قسم کی دعائیں, اپنی ہر قسم کی منتیں, ہم ہر قسم کی پریشانیاں ان کے لیے, ان کی جو ہے نا یہاں پر حاضری میں ان کا جو ہے نا فریاد ہم کرتے ہیں, دیتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ہر قسم نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہر قسم کی نیک نیتی سے, اس کے علاوہ جو خواہشات ہوتی ہیں, جو ہماری مشکلات آ رہی ہوتی ہے, جو ہماری پریشانیاں ہو رہی ہوتی ہے, اس کو ہم یہاں پر ہم اپنی دعا کے ذریعے ہم ان کو آل محمد کے صدقے سے ہم ان کو جو ہے نا وہاں تک پہنچاتے ہیں. اور یہاں پر بہت سوں کی دعا قبول ہوئی ہے. کسی کا اولاد کا مسئلہ ہے تو اولاد ہو گئی ہے, کسی کا روزگار کا مسئلہ ہو گیا, کسی کی زمین جائیداد کا مسئلہ ہوگا. یہاں پہ دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں, دوست بھی دوست ہو جاتے ہیں, دوست کی مولائی بھی بن جاتے ہیں, اور علی والے بھی علی بن جاتے ہیں. اور اس سب کو مانتے ہوئے, اس سب کو وہ کرتے ہوئے حضور محمد اور 12 اماموں کے صدقے سے, اولیاء کرام کے صدقے سے, اور 65 پاکس کے صدقے سے, بی بی زینب اور 14 معصومین اور 14 کے صدقے سے, اور ان سب کے صدقے سے اللہ ہم سب کی تمام تر دعائیں قبول اور مقبول فرمائیں. تو آپ کب سے آ رہی ہیں اس بارگاہ میں؟ کم از کم 30-35 سال سے آ رہی ہوں یہاں مسلسل پر. ماشاءاللہ. جی, اور ماشاءاللہ ایک دفعہ میں میری یہاں مراد پوری ہو جاتی ہے, جو مانگے یہاں مل جاتا ہے. یہ در ایسا ہے کہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. بے شک. تو پہلی دفعہ جب آپ آئی تھیں تو کوئی خاص دعا تھی جو آپ کو مسلسل یہاں لے کر آئی؟ جی, میں نے اپنے گھر کے لیے دعا مانگی, اور ماشاءاللہ پہلی دفعہ میں میرا گھر ہو گیا آتے ہی. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم نے جب سے مطلب ہوش سنبھالا ہے بچپنے سے, اس وقت سے جو ہے وہ اس بارگاہ میں آتے ہیں. ہر بدھ کو ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک کثرت سے حاضری ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ بچپن سے ہی جو ہے وہ چل رہا ہے کہ مطلب ہم ماں باپ کے ساتھ آتے تھے, ہاتھ پڑھ کے لایا کرتے تھے. آج ماشاءاللہ سے جو ہے وہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہر بدھ کا جو ہے وہ جاری ہے. تو بدھ کی بارگاہ سے خاص ریلیشن ہے جو ہر بدھ کو لے کر آ رہا ہے؟ ریلیشن نہیں کہہ سکتے, بیسیکلی آپ یہ عقیدت کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف 4 باب الحوائج ہیں. بے شک. ایک جس میں سے امام موسیٰ کاظم ہیں. تو اس در سے ایک ایسی عقیدت ہو گئی ہے کہ ہم کچھ مانگنے, کبھی آج تک جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ ہم مانگنے آئے ہیں. ظاہر سی بات ہے باب الحوائج کا در ہے, انہیں ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے, اور اسی بہتر ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. اور اسی طریقے سے بی بی کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ وہ دعا کے لیے کہتی ہیں کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگو, پھر اپنے لیے دعا مانگو. مسلسل آنے والے زائرین اس وقت رش بڑھتا جاتا ہے, اور ہم اس وقت قائم ٹی وی اپنے دیکھنے والے ناظرین کو یہ بدھ کی بارگاہ کی خاص زیارت جو کہ طارق روڈ پہ واقع ہے ہم آپ کو کرا رہے ہیں. مجھے بدھ کے امام بارگاہ تو بہت سالوں سے آتی ہوں, میں ابھی سے نہیں آ رہی, مگر یہ ہے کہ جب آپ کو مولا کے پاس آنا ہوتا ہے اپنی فریاد, تو ہم کہاں جائیں گے, کس کے در پہ جائیں گے؟ تو ہم اپنے مولا کے در پہ آتے ہیں. تو یہاں کوئی وسیلہ نہیں ملتا تو موسیٰ کاظم کا وسیلہ مل جاتا ہے. اسی طرح سے ہم کربلا جاتے ہیں. جب ہم کربلا جا کے اور وہاں سے میں اداس ہو جاتی ہوں, میں کہتی ہوں مولا اب دوبارہ مجھے بلا لیں کربلا, تو پھر میں ادھر آ جاتی ہوں اور دعائیں کرتی رہتی ہوں. کیونکہ خاص میں نے دیکھا ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ یہاں سے کربلا ضرور جاتا ہے. ہاں, میں ماشاءاللہ سے کربلا 5-6 مرتبہ جا چکی ہوں, اور اسی لیے کہ کربلا ایسی جگہ ہے وہاں آپ کا جتنی بار بھی جائیں آپ کا دل نہیں بھرتا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بدھ کی امام بارگاہ جب میں چھوٹی تھی تو جب سے امی کے ساتھ آتی ہوں, اور ماشاءاللہ سے جب سے آئی ہوں میری ہر حاجت ماشاءاللہ قبول ہوئی ہے. میرے بھائی ماشاءاللہ ہر بدھ کی امام بارگاہ آتے ہیں باقاعدگی سے, اور یہاں کے بہت دلی سکون ملتا ہے. مولا ہر مشکل کو حل کرے یہاں آنے والوں کی. یہ 5 سال کی تھی جب سے یہ ماشاءاللہ باقاعدگی سے آ رہی ہیں, اور انہیں ٹائیفائڈ ہو گیا تھا, اور ڈبل ٹائیفائڈ بگڑ گیا تھا ان کا ٹائیفائڈ, تو اس در سے بچی ہیں یہ, اس در سے بچی ہیں یہ. جی جی, میری بھابھی کو وہ خواب میں آیا کہ بدھ کے امام بارگاہ لے کے جاؤ. جی جی, پھر ہم یہاں لے کر آئے ان کو, یہاں پہ 7 بدھ پھر ان کے ماشاءاللہ کیے, پھر منت پوری کی. تو جب سے یہ بھی آ رہی ہیں, اور میں تو خیر 30 سال سے آ رہی ہوں. جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں بدھ کی بارگاہ میں, اور یہ وہ خاص بارگاہ ہے جہاں سے ہر آنے والے زائر کی تمام حاجات پوری ہوتی ہیں, اور یہ کوئی ادھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. حوائج میرے یا موسیٰ کاظم, ہم واسطہ دیتے ہیں شہ کرب و بلا کا, ہم واسطہ دیتے ہیں
شہ کرب و بلا کا، اور زینب و کلثوم سکینہ کے چچا کا، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے۔ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں مومنین یہاں اس وقت موجود ہیں، اور جو کہ مسلسل یہاں آتے ہیں اور اپنی حاجات پوری کرتے ہیں۔ خاص زیارت ہے جو کہ بدھ کی بارگاہ کی ہے، جو آپ کر رہے ہیں اس وقت۔ جی مسلسل بارگاہ بدھ کی بارگاہ کا یہ پروگرام آپ قائم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں۔ میں ہوں خاور اظہر نقوی، قائم ٹی وی دیکھتے رہیں۔ یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے، یا موسی کاظم، آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی، آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی، ہے سب کو یقین کوئی بھی تیرا نہیں خالی، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے، یا موسی کاظم۔